متن والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ کا یہ ارشاد دلیل ہے، زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے اور آپس میں حق کی تاکید کرتے رہے اور آپس میں صبر کی تاکید کرتے رہے۔ شرح، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مذکورہ چاروں مسائل کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمانے کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں زمانہ جو کہ خیر و شر واقع ہونے کا محل ہے، اس کی قسم کھائی ہے اور اس بات کو اجاگر کرنے کے لیے کھائی ہے کہ انسان بلا شک و شبہ خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ ہاں البتہ ان لوگوں کو خسارے کا کوئی اندیشہ نہیں جن میں یہ چار خوبیاں پائی جاتی ہوں: ایمان، عمل صالح، آپس میں حق کی تاکید کرتے رہنا اور صبر کی تاکید کرتے رہنا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جہاد نفس کے چار درجات ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، انسان اپنے نفس کو ہدایت اور دین حق سیکھنے میں لگائے رہے کیونکہ بغیر اس کی نہ دنیا میں کامرانی اور خوش بختی ہے نہ آخرت میں۔ پوائنٹ سیکنڈ، ہدایت اور دین حق سیکھنے کے بعد نفس کو اس کے مطابق عمل کرنے میں لگائے رہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اپنے نفس کو ہدایت اور دین حق کی دعوت و تبلیغ اور ناواقف کاروں کو اس کی تعلیم دینے میں لگائے رہے۔ پوائنٹ فورتھ، راہ دعوت و تبلیغ میں جو مشقتیں اور لوگوں کی طرف سے ایذائیں اس کو پہنچے ان پر اپنے نفس کو جمائے رکھے اور تمام مشقتیں اللہ تعالیٰ کی خاطر برداشت کرے۔ جب ان چاروں درجات کی تکمیل کر لے گا تو اس کا شمار اولیاء اللہ میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اس بات پر زمانے کی قسم کھائی ہے کہ ہر انسان ناکامی اور نقصان میں ہے، چاہے اس کے پاس مال و اولاد کی کثرت ہو یا اس کی بڑی قدر و منزلت ہو۔ گھاٹے میں نہیں ہے تو صرف وہ جن کے اندر یہ چار خوبیاں پائی جاتی ہے۔ پہلی خوبی تو یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہو۔ ایمان ہر اس صحیح عقیدہ اور نفع بخش علم کو کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہو۔ دوسری خوبی عمل صالح ہے۔ عمل صالح ہر اس قول و فعل کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب کرے، بشرطے کہ وہ خلوص الہی اور اتباع نبوی کے جذبے کے ساتھ عمل میں لایا گیا ہو۔ تیسری خوبی حق کی باہمی تاکید ہے، یعنی اچھے کام کرنے، اس پر ابھارنے اور اسی کی طرف راغب کرنے کی ایک دوسرے کو تاکید کی جائے۔ چوتھی خوبی تاکید صبر ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو اس بات کی تاکید کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کے بجا لانے، اس کے مناہی سے بچنے اور اس کے فیصلوں اور تقدیروں پر راضی برضا رہنے پر ثابت قدم رہے۔ تاکید حق اور تاکید صبر میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی شامل ہے۔ یہی دو ایسے طریقے ہیں کہ جن میں امت کی بقا، بھلائی اور غلبہ ہے اور انہی سے امت کو فضل و شرف حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ: تم ایسی بہتر امت ہو جو لوگوں کی طرف بھیجی گئی ہے، اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ سورہ آل عمران آیت 110۔ متن: امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل صرف اسی سورہ کو نازل فرمایا ہوتا تو اس کی مخلوق کے لیے یہی کافی ہوتی۔ شرح: امام شافعی رحمۃ اللہ کی کنیت ابو عبداللہ اور نام محمد ہے۔ سلسلہ نسب یوں ہے: محمد بن ادریس بن العباس بن عثمان بن شافعی الہاشمی القرشی۔ غزہ کے اندر 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور مصر کے اندر 204 ہجری میں وفات پائی۔ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ میں سے ایک امام ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایمان، عمل صالح، دعوت اللہ اور ثابت قدمی کے ذریعہ دین الہی کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی ترغیب دینے کے لیے یہی ایک سورہ مخلوق کو کفایت کرتی ہے۔
یہ مراد نہیں ہے کہ دوسری شریعتوں کے متبعین کو بھی یہ سورہ کافی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے اس فرمان کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی صاحب عقل و بصیرت آدمی اس سورہ کو سنے یا پڑھے گا تو لا محالہ اپنے آپ کو نقصان اور گھاٹے سے بچانے کی کوشش کرے گا اور اپنے آپ کو مذکورہ چاروں خوبیوں سے آراستہ کرے گا، یعنی ایمان، عمل صالح، تاکید حق اور تاکید صبر۔ متن امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک عنوان ان الفاظ میں نقل فرمایا، یعنی اس بات کا بیان کہ قول و عمل سے پہلے علم ہوتا ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، تو جان لیجئے کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہ کی بخشش طلب کیجئے۔ چنانچہ قول و عمل سے پہلے علم کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ شرح امام بخاری رحمہ اللہ کی کنیت ابو عبداللہ اور نام محمد ہے۔ سلسلہ نسب یوں ہے: محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ البخاری، بخارا کے اندر شوال 194 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے اور گہوارہ مادر میں پرورش پائی۔ سمرقند سے 2 فرسخ کی دوری پر واقع خرتنک نامی ایک قصبے کے اندر عید الفطر کی رات 256 ہجری میں وفات پائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ قول و عمل سے پہلے حصول علم اور معلومات کا مرحلہ شروع کرنا ضروری ہے۔ یہ دلیل صدیوں سے چلی آ رہی ہے کہ انسان پہلے کچھ سیکھتا ہے پھر عمل کرتا ہے۔ اس بارے میں ایک منطقی اور عقلی دلیل بھی ہے جو بتاتی ہے کہ علم قول و عمل سے پہلے ہوا کرتا ہے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ قول و عمل اسی وقت صحیح اور قابل قبول ہوتے ہیں جبکہ وہ شریعت کے مطابق ہو، اور انسان علم کے بغیر جان ہی نہیں سکتا کہ اس کا عمل مطابق شریعت ہے یا نہیں۔ ہاں، کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں انسان اپنے مزاج اور طبیعت سے ضرور جان لیتا ہے، جیسے یہ جان لینا کہ تنہا اللہ ہی معبود ہے، کیونکہ بندے کی پیدائش ہی اسی مزاج پر کی گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو جان لینے کے سلسلے میں زیادہ تگ و دو کا محتاج نہیں ہوتا۔ البتہ بے شمار جزوی مسائل ضرور اس بات کے متقاضی ہیں کہ ان کے بارے میں علم بہم پہنچایا جائے اور ان کو جاننے کے لیے محنت و جستجو کی جائے۔ متن جان لو اللہ تم پر رحم فرمائے کہ ان 3 مسائل کا سیکھنا اور ان کے مطابق عمل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے ہی ہم کو پیدا کیا اور وہی ہم کو رزق دیتا ہے اور ہم کو بے مقصد نہیں رہنے دیا، بلکہ اس نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا۔ شرح اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، اس کے لیے نقلی دلیل بھی ہے اور عقلی دلیل۔ نقلی دلیلیں بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: وہی وہ ذات ہے جس نے تم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک وقت مقرر کر دیا ہے اور ایک مدت مقرر اس کے پاس ہے، پھر تم لوگ شک کرتے ہو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 2۔ تحقیق کہ ہم نے لوگوں کو پیدا کیا پھر تم لوگوں کو کی صورتیں بنائی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 11۔ تحقیق کہ ہم نے انسان کو سنی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 26۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم لوگ پھیلے ہوئے انسان ہو۔ سورۃ الروم آیت نمبر 20۔ اس نے انسان کو ٹھیکرے جیسے کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 14۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ سورۃ سعد آیت نمبر 62۔ اللہ نے تم لوگوں کو اور ان اعمال کو جو تم کرتے ہو پیدا کیا۔
سورہ الصافات آیت نمبر 96۔ میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر تاکہ میری عبادت کرے، سورہ الذاریات آیت نمبر 56۔ عقلی دلائل کے لیے بھی قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے، ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: کیا وہ لوگ آپ پیدا ہو گئے ہیں یا وہی پیدا کرنے والے ہیں، سورہ الطور آیت نمبر 35۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انسان خود اپنا خالق نہیں ہے، کیونکہ اپنے وجود سے پہلے وہ معدوم تھا، اور معدوم لا شیء ہے۔ جو لا شیء ہو وہ شیء کو وجود نہیں دے سکتی۔ اسی طرح نہ تو اس کو اس کے باپ دادا نے پیدا کیا ہے، اور نہ اس کی ماں نے، اور نہ کسی دوسرے مخلوق نے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ وہ بغیر موجود اور خالق کے یوں ہی وجود پذیر ہو گیا ہو، کیونکہ ہر حادث کے لیے محدث کا ہونا لابدی ہے، محدث کا ہونا لابدی ہے، یعنی کریٹر، اور اس لیے بھی کہ اس بے مثال نظام اور اس غیر منقطع تسلسل کے ساتھ مخلوق کا وجود بالکل یا اس بات کی نفی کرتا ہے کہ ان سب کا وجود یوں ہی بغیر موجود کے ہو گیا ہو۔ جب یوں ہی وجود پذیر ہو جانے والی شیء کے لیے سرے سے کوئی نظام ہی نہیں ہو سکتا تو بھلا وہ شیء کس طرح اپنی بقا اور ترقی پذیری کی حالت میں پابند نظام ہو سکے گی؟ چنانچہ ثابت ہوا کہ خالق، موجد اور محدث تنہا اللہ کی ذات ہی ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی خالق ہے نہ کوئی حاکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سن لو، پیدا کرنا اور حکم فرمانا اسی کا کام ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 54۔ یہ نہیں معلوم کہ کسی مخلوق نے اللہ تعالیٰ کی پالنہاری اور پروردگاری کا انکار کیا ہو، اگر کیا بھی ہے تو از راہ تکبر و غرور، جیسے کہ فرعون نے کیا تھا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ حالت شرک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ طور کی قرات کرتے ہوئے سن رہے تھے، جب آپ ارشاد الہی، کیا وہ لوگ آپ پیدا ہو گئے ہیں یا خود پیدا کرنے والے ہیں یا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ یقین نہیں کرتے، یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہی داروغہ ہے، سورہ طور آیت 35 تا 37۔ پر پہنچے تو جبیر بن مطعم نے کہا، لگتا تھا کہ میرا دل پرواز کر جائے گا، اور یہی وہ پہلا موقع تھا جب ایمان میرے دل میں جاگزی ہوا۔ اس مسئلے کی قرآن و حدیث میں نیز عقلی بھی کافی دلیلیں ہیں۔ قرآن کی دلیلیں یہ ہے، ترجمہ: بے شک اللہ ہی روزی دینے والا، قوت والا، مضبوط ہے، سورہ الذاریات آیت 58۔ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین سے کون تم لوگوں کو رزق دیتا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ، سورہ سبا آیت نمبر 24۔ کہہ دیجئے کہ تم لوگوں کو آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے، یا کان اور آنکھوں کا کون مالک ہے، اور مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کون نکالتا ہے، اور کام کی تدبیر کون کرتا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ، سورہ یونس آیت 31۔ ان کے علاوہ اور بھی کافی دلیلیں ہیں۔ جہاں تک حدیث دلیل کی بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول پیش نظر رہنا چاہیے جو آپ نے رحم مادر میں موجود بچے کے بارے میں فرمایا ہے۔ اس کی طرف 4 باتوں کا حکم دے کر ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے تاکہ بچے کا رزق، اس کی موت اور اس کا عمل لکھ دیا جائے، اور یہ بھی نوٹ کر دیا جائے کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت۔ اللہ ہی ہمارا رازق ہے۔ اس کے لیے عقلی دلیل یہ ہے کہ ہم آب و دانہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اور آب و دانہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جو کچھ تم بوتے ہو اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس پیداوار کو چورا چور کر دے،
پھر تم متعجب ہو کر رہ جائیں گے اب کہ تو ہم پر تاوان ہی پڑ گیا بلکہ بالکل ہی محروم ہو کر رہ گئے۔ اچھا یہ بتلاؤ جس پانی کو پیتے ہو اس کو بادل سے تم برساتے ہو یا ہم برسانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا کر ڈالے سو تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ سورہ واقعہ آیت نمبر 63 تا 70۔ ان آیت میں وضاحت ہے کہ آب و دانہ کی شکل میں جو رزق ہمیں ملتا ہے وہ اللہ عز و جل ہی کا دیا ہوا ہے۔ یہ وہ واقعیت اور حقیقت ہے جس کے لیے نقلی اور عقلی دونوں طرح کی دلیلیں موجود ہیں۔ نقلی دلائل میں سے مندرجہ ذیل اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں۔ ترجمہ: کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی محمل پیدا کر دیا ہے اور یہ خیال کیا تھا کہ تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے؟ اللہ بہت ہی عالی شان ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورۃ المؤمنون آیت 115-116۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یوں ہی بے مقصد چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا یہ شخص ابتدا میں محض ایک قطرہ منی نہ تھا جو عورت کے رحم میں ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ خون کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اس نے انسان بنایا، پھر اعضاء درست کیے، پھر اس کی دو قسمیں نر اور مادہ کر دے؟ تو کیا وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ سورۃ القیامہ آیت 36-40۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ بشریت کا وجود اس لیے ہوا ہے کہ وہ زندہ رہے اور دوسرے جانوروں کی طرح دنیا سے فائدہ اٹھا کر فنا ہو جائے، پھر اسے نہ دوبارہ اٹھنا ہے اور نہ حساب کتاب دینا ہے، تو یہ ایک ایسی بات ہو گئی جو کہ حکمت الہی کے سراسر منافی ہے، بلکہ انسانیت کا وجود ہی کار بیکار کہلائے گا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو پیدا کرے، اس کی طرف رسولوں کو بھیجے، ان کے مخالفین و معارضین کے خون کو ہمارے لیے جائز کر دے اور پھر نتیجہ کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ عز و جل کی حکمت اس کو محال قرار دیتی ہے۔ یعنی اللہ عز و جل نے ہم امت محمدی کی طرف ایک رسول بھیجا ہے جو ہمیں ہمارے رب کی آیات سناتا ہے، ہمارا تزکیہ کرتا ہے اور ہمیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جس طرح کہ اس نے ہم سے پہلے کے لوگوں کی طرف رسول بھیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو۔ سورہ نور آیت نمبر 35۔ یہ ضروری ہے کہ مخلوق کی طرف اللہ تعالیٰ انبیاء و رسول بھیجے تاکہ اتمام حجت ہو جائے، اور اس لیے بھی کہ مخلوق اس کی عبادت اسی طریقہ پر کرے جس طریقہ کو کہ وہ پسند فرماتا اور جس سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: بے شک ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی ہے جیسے نوح کے پاس بھیجی تھی اور ان کے بعد اور پیغمبروں کے پاس، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس اور سلیمان کے پاس وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی تھی، اور ایسے پیغمبروں کو صاحب وحی بنایا جن کا حال اس سے قبل ہم آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ایسے پیغمبروں کو جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا، اور موسیٰ سے اللہ نے خاص طور پر کلام فرمایا۔ ان سب کو خوش خبری اور خوف سنانے والا پیغمبر بنا کر اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے ان پیغمبروں کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ پورے زور والا، حکمت والا ہے۔ سورۃ النساء آیت 163-165۔ ہم انبیاء و رسول کا طریقہ اپنائے بغیر اللہ کی عبادت اس کے پسندیدہ طریقہ کے مطابق کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ انبیاء و رسول ہی نے ہمارے لیے وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ
کیا پسند فرماتا ہے، کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کون سی چیزیں ہمیں اللہ کے قریب پہنچا سکتی ہے۔ چنانچہ مخلوق کی طرف بشارت دینے والے اور ڈرانے والے رسولوں کا بھیجنا اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: بے شک ہم نے تم لوگوں کے پاس ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر قیامت کے روز گواہی دیں گے۔ جیسا ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا تو فرعون نے اس رسول کا کہنا نہ مانا، پس ہم نے اس کو سخت پکڑ میں لے لیا۔ سورۃ المزمل آیت 1 آیت 15-16۔ متن: جو اس کی اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا اور جو اس کی نافرمانی کرے گا جہنم میں داخل ہوگا۔ دلیل: اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، بے شک ہم نے تم لوگوں کے پاس ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر قیامت کے روز گواہی دیں گے۔ جیسے ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا تو فرعون نے اس رسول کا کہنا نہ مانا، پس ہم نے اس کو سخت پکڑ میں لے لیا۔ شرح: یہ ایک یقینی بات ہے جس کو مندرجہ ذیل آیات قرآنی اور حدیثی نبوی سے اخذ کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ اور اس مغفرت کی طرف دوڑو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کے مطابق ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران آیت 132-133۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو ایسی بہشتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ سورۃ النساء آیت 13۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی مخالفت سے بچے تو ایسے لوگ بامراد ہے۔ سورۃ النور آیت 52۔ جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو ایسے لوگ ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صلحاء۔ یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ سورۃ النساء آیت 69۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اس نے عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 71۔ اس سلسلے میں بے شمار آیاتیں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ پوچھا گیا، انکار کس نے کیا اے اللہ کے رسول؟ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی جنت میں گیا اور جس نے میری نافرمانی کی جہنم میں گیا۔ بخاری۔ یہ حقیقت بھی فرمان الہی اور حدیث سے مستفاد ہے۔ فرمان الہی ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے اور اس کے ضابطوں سے بالکل نکل جائے تو وہ اس کو آگ میں داخل کرے گا، اس طور سے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 14۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ سری گمراہی میں جا پڑا۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 36۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً ان کے لیے آتش جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ الجن آیت نمبر 23۔ گزشتہ حدیث میں ہے، جس نے میری نافرمانی کی جہنم میں گیا۔